اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک لڑکی اپنے بھائی کے فوت ہو جانے کے بعد پورے گھر کو سنبھالتی ہے۔ اس کی خالہ کے بیٹے سے اس کی بچپن سے منگنی ہوئی ہوتی ہے۔ گھر والوں کو سنبھالتے سنبھالتے اس کا منگیتر اسے چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے اور وہیں شادی کر لیتا ہے۔ وہ اپنے سب بہن بھائیوں کی شادی کر دیتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ آخر اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ غمزدہ عورت قسمت کے آگے ہر انسان بے بس ہوتا ہے، کیونکہ قسمت کا لکھا انسان مٹا نہیں سکتا۔ مقدر لاکھ کوشش کے باوجود بھی انسان کی کوشش کو ہرا دیتا ہے۔ میرے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری والدہ کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ والد جب فوت ہوئے تو ہمارا اپنا علیحدہ مکان بھی تھا۔ بڑے بھائی کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوسرے ملک جانے کا شوق تھا، لہٰذا اس نے اپنے شوق کی خاطر مکان بیچ دیا اور دبئی چلا گیا۔ بھائی گھر میں خرچہ بھیج رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم بہن بھائی اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے۔ ہمارے پڑوس میں میری خالہ کا گھر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ خالہ کے بڑے بیٹے کاشف سے میری بچپن میں منگنی ہو گئی تھی۔ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میری تعلیم مکمل ہو جائے، پھر میری شادی کریں گی۔ ابھی میں BA میں ہی تھی کہ ایک دن دبئی سے کال آئی کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ہمارے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ پھر سے گھر کے حالات بکھر گئے۔ اب مزید تعلیم حاصل کرنا ناممکن تھا۔ گھر کے حالات کی وجہ سے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ کاشف کو بڑے بینک میں نوکری مل گئی تھی۔ میری والدہ نے کاشف سے کہا کہ اس کی نوکری کی ہو سکے تو بینک میں بات کرو۔ کاشف نے مجھے بینک میں نوکری دلوا دی تو گھر کے حالات میں کچھ بہتری ہوتی ہوئی نظر آئی، مگر حالات ابھی اتنے اچھے بھی نہیں تھے کہ شادی کی بات کی جائے۔ خالہ بار بار آتی کہ اب میرا بیٹا نوکری پر لگ گیا ہے تو شادی کر دی جائے۔ والدہ حالات کے ہاتھوں مجبور تھی، بس خالہ جب بھی آتی مہلت مانگتی رہتی۔ یہاں تک کہ 8 سال کا عرصہ گزر گیا۔ امی کہتی پہلے چھوٹے بچوں کی تعلیم مکمل ہو جائے پھر شادی کی تاریخ طے کروں گی، مگر حالات تھے کہ مکمل طور پر سنورنے کی بجائے بگڑتے ہی چلے جا رہے تھے۔ چھوٹی بہنوں کی تعلیم مکمل ہوئی تو ان دونوں نے اپنے لیے لڑکے خود ہی پسند کر لیے اور شادی بھی کروا لی۔ خالہ جب دوبارہ تاریخ لینے آئی تو امی نے بول دیا کہ کچھ مہلت اور چاہیے، بیٹا تعلیم مکمل کر کے کسی نوکری پر لگ جائے تاکہ میرے گھر میں روزی روٹی کا کچھ آسرا ہو جائے۔ سونیا تھی کہ گھر کے حالات کو بہتر کرنے میں لگی رہی۔ تقریباً 2 سال گزرنے کے بعد بھائی کو نوکری مل گئی۔ اب والدہ نے خالہ سے شادی کی بات شروع کر دی تو کاشف نے ٹال مٹول شروع کر دی اور کہا کہ کچھ وقت چاہیے۔ کاشف نے اب نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ اسے اچھی نوکری مل گئی تھی، اس وجہ سے اسے لاہور شفٹ ہونا پڑا۔ اب رشتے کی بات آتی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ بس اس انتظار میں والدہ نے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی۔ اب گھر میں بھابھی آ گئی، مگر میری قسمت مجھے دھوکہ دیتی چلی گئی۔ والدہ کی طبیعت خراب رہنے لگی اور کچھ عرصے بعد والدہ بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ اب تو سونیا بالکل اکیلی تھی۔ انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ خالہ نے جب کاشف سے بات کی تو پتا چلا کہ کاشف نے لاہور میں اپنے دفتر میں کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور لاہور میں اپنا ذاتی مکان بھی لے لیا ہے اور ان کا ایک بچہ بھی ہے۔ سونیا کو تو یہ بات بجلی کی طرح لگی کہ گھر کے حالات ٹھیک کرتے کرتے ساری زندگی گزار دی اور جسے چاہا وہ بھی اپنا نہیں رہا۔ سونیا کی زندگی ہی اجڑ گئی۔ اسے نہ بھوک لگتی، نہ پیاس اور نہ نیند آتی۔ سونیا نے اپنی حالت پاگلوں جیسی کر لی۔ جب قسمت میں جدائی ہو تو انسان قسمت کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔